السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، جہاں اس وقت پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے میٹنگز جاری ہیں، ملاقاتیں جاری ہیں، مشورے جاری ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اور کاف لیگ کی طرف سے، اور ضم کرنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، وہاں پہ نون لیگ جو ہے وہ اس وقت بالکل پردہ اسکرین سے غائب ہے۔ حمزہ شہباز کا کوئی پتہ نہیں کدھر ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے بھی ظاہر ہے اپنا حصہ ڈالنا ہے نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے۔ لیکن اصل میں خبریں یہ ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اس وقت سخت تقسیم کا شکار ہے، آپسی لڑائی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ دو تین ہیں کہ ایک تو جس وقت شہباز شریف کو بنایا گیا تھا اس کے حوالے سے یہ امیدیں تھیں اور یہ تھا کہ سارا کیسز وغیرہ کے حوالے سے دیکھا جائے گا اور معاف کروائے جائیں گے، وہ نہیں ہو سکا۔ اگرچہ کچھ ریلیکسیشنز ملی، انہیں خود ملی، حمزہ صاحب کو ملی، کیپٹن صفدر کو ملی، مریم نواز شریف صاحبہ کو ملی، لیکن جو ان کے مین لیڈر ہیں جو لندن میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ہوگا اور میری واپسی ہوگی اسی طرح جس طرح ہمیشہ ہوتی آئی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی سلسلہ بن نہیں سکا۔ اور اس وقت جو حکومت لینے کے حق میں تھے وہ بھی اب اس چیز کے اوپر حیران اور پریشان ہیں کہ یہ سیخ پا نظر آ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ کر نہیں سکے، اپنے خاندان کے لیے کچھ کر نہیں سکے یہ، اور اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکے، الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پارٹی کے اندر سے بھی یہ لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ڈان میں اور ڈیلی ٹائم میں یہ چیز ایڈیٹوریل میں بھی مینشن کی جا چکی ہے کہ نون لیگ اس وقت اس سوچ میں ہے کہ دونوں صورت میں اگر حکومت مدت پوری کرتی ہے تو جو IMF کے ساتھ کنڈیشنز تھیں اور ہیں اس کو وہ کیسے پورا کریں گے، کیونکہ اس کو اگر پورا کرتے ہیں تو مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ اپنے عروج پہ آئے گا۔ ایک اخبار نے تو یہاں پہ بھی یہاں تک لکھا کہ جس طرح لوڈ شیڈنگ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی جڑوں میں بیٹھی تھی، اس حکومت PDM کی جڑوں میں اگر کوئی چیز بیٹھنے جا رہی ہے تو وہ مہنگائی ہے۔ اور صورتحال اب اس حد تک خراب ہے کہ جو اپنے ان کے اتحادی ہیں بشمول MQM کے، تو خیر دوسرے ڈفرینسز ہیں، لیکن جو اپنے اتحادی پیپلز پارٹی ہے، اگرچہ شہباز شریف نے 2-3 دن پہلے بلاول بھٹو صاحب کے بیرون ملک دوروں کی بڑی تعریفیں کی، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نام لے لے کے تعریفیں کی، لیکن دوسری طرف سے ایسا نہیں ہے، اور دوسری طرف سے ایک قسم کا اس چیز کو بھی نون لیگ شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ شاید زرداری صاحب نے بھی ہمیں آگے کیا اور ساری جو تنقید ہے وہ ہمارے ہے ذمہ ہے، اور آن جاب ٹریننگ پہ ہیں بلاول بھٹو صاحب، اور اگلے کے لیے جب بھی اپنی ماحول اور ڈیل بنانے کے چکروں میں ہیں، کیونکہ جو بھی پارٹی موجود ہوتی ہے اس کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کا چانس ذرا کم ہو جاتا ہے، اور جو دوسری پارٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ وہ اس میں ہوتی ہیں۔ تو جہاں شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو صاحب کو ساتھ بٹھا کے تعریفیں کر رہے تھے، وہیں پہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی ہی حکومت پر، یعنی کہ شہباز شریف پر خاص طور پہ اور PMLN پہ تنقید ڈھکے چھپے لفظوں میں شروع کر چکی ہے۔ کیا سلیم مانڈوی والا ہوں جنہوں نے اکنامک پالیسی کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کے اوپر سخت تنقید کی، یہ تنقید اصل میں شروع ہوئی تھی حسن رضا صاحب نے لاہور سے، جو پیپلز پارٹی کے ان کے بڑے کارکن نہیں ہیں، ممبر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں MNA کا نیشنل اسمبلی کے لیے، لیکن ہار گئے تھے، وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ پھر یہ سلیم مانڈوی والا سے ہوتے ہوئے کراچی کی قیادت نے، سندھ کی قیادت نے کچھ تنقید کی، اعتزاز احسن تو پہلے ہی لیے دیے رہتے ہیں، پھر بیچ میں قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی آگے تنقید کی تھی، تو اس طرف سے تعریفیں ہو رہی ہیں، اس طرف سے تنقید ہو رہی ہے۔ اس وقت نون لیگ جہاں ہر کسی کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لے کر ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اور جو بندے پورے نہیں ہوئے تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو امیدیں لگائی ہوئی تھی، بھلے جتنا مرضی نیوٹرل کہتے رہے، لیکن ابھی بھی آپ ان کی باتوں سے واضح طور پہ اندازہ کر سکتے ہیں، اور جو سوالات ہوئے، رانا ثناء اللہ صاحب نے اگرچہ ڈیفینڈ کیا، لیکن جاوید لطیف صاحب سمیت جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس وقت شک کی نگاہ سے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی انہیں امیدیں تھیں، انہیں 2 امیدیں ابھی بھی ہیں اور تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے گی، لیکن جو یہ نمبر پورا ہوا ہے، اگرچہ وہ جس بھی وجہ سے ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نمبر پورا کیسے ہوا ہے، اگر وہ نیچرل طریقے سے بھی ہوا، ہمارا نمبر پورا کیوں نہیں کیا گیا، جو یہ اسمبلی ٹوٹی ہے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اضطراب کا شکار ہے اس وقت نون لیگ، اور خاص طور پہ جو اس وقت
یہاں پہ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر، اس کو لے کر، اس الیکشن کو لے کر بھی پریشانی یہ ہے کہ گورننس کی طرف، کیونکہ انہوں نے سیل کرنا تھا اپنے بڑے لیڈر کو، نواز شریف صاحب کو، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے سارے پارٹی ممبران، ایاز صادق سے لے کر رانا ثناء اللہ تک، سبھی اس چیز کے اوپر ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ واپس آئیں گے نواز شریف صاحب، آئیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے پہلے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا کہ یہ کچھ ماحول بنائیں گے. سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کو بنوایا اس چیز صورت میں، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ حامی بھری تھی کہ میرے لیے بھی راستہ صاف ہوگا. پھر اسحاق ڈار صاحب کو کہ جو گورننس کے ایشو تھے اس کو کیش کروائیں گے ہم، اور کچھ ریلیکسیشن دیں گے، وہ اپنا جادو چلائیں گے. وہ بھی اپنا جادو چلانے میں اسحاق ڈار صاحب ناکام ہو گئے. اب نواز شریف صاحب اس چیز کے اوپر غصہ میں ہیں کہ میں کیا جا کے کیمپین کروں وہاں پہ. پہلے تو میرے کیسز ہیں، دوسرا جو ہے گورننس کے صورتحال یہ ہے، مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا جا کے وہ کیمپین کی جائے وہاں پہ. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سونر اور لیٹر واپس آئیں گی اور انہی کو آگے کیا جائے گا. اور اگر موجودہ صورتحال کے تحت انہیں مدت پوری نہ کرنے دی گئی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چاقو چھریاں لے کے چڑھا جائے گا. یہ پوری پلاننگ ہے کہ اگر مدت پوری نہ کرنے کی دی گئی اور ہمیں مجبور کیا گیا یہاں سے، کیونکہ ہم نے اپنا سیاسی نقصان کیا بقول ان کے، اور ہمیں اگر اب اس وقت ہٹا دیا گیا تو پھر تیز شدت آئے گی ان بیانات میں جو بھی چھوٹے چھوٹے لیڈر، سائڈ کے جو لیڈر ہیں وہ دے رہے ہیں. تو اس صورت میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو اس لائم لائٹ پہ لے کے آئیں گی جو ان کا ہے کہ خاموشی اور پھر بولنا اور آگ اور شعلے برسانا. تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہیں اس چیز کا ہے. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ پر، جہاں باقی چیزوں کے حوالے سے ناخوش ہیں، وہاں گورننس کے حوالے سے بھی اور جو مہنگائی ہے اس حوالے سے بھی ناخوش ہیں. اور یہ اس سے زیادہ بے چینی ہے کہ اگر مدت پوری کرنے کے اوپر یہ انسسٹ کر رہے ہیں تو پھر آئی ایم ایف اور پھر مزید کوئی ریلیکسیشن جو ہے وہ معاشی طور پر کوئی جادو جو ہے ممکن نظر نہیں آ رہا جس میں عوام کہہ سکے کہ نہیں ان کی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت سے بہتر ہے. اور پچھلی حکومت جو تھی وہ انہوں نے مہنگائی بہت کی تھی، کیونکہ ان کے اوپر چارجز سب سے زیادہ یہی تھے. اور یہی کہا جاتا تھا جو ان کا ووٹر تھوڑا سا سوئنگ کرتا ہے جو ووٹر، وہ بھی یہ کہنے میں مجبور ہو گیا تھا کہ انہوں نے مہنگائی بہت کی ہے. میں خود ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے تو وہ مہنگائی میں ریلیکسیشن کی بجائے، ریلیف کی بجائے جو امیدیں لگائی تھیں انہوں نے، وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو نون لیگ کے اندر اس وقت واضح طور پر کیمپ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اور جو چھوٹے لیڈر ہیں، جس طرح سعد رفیق صاحب نے بھی بیانات دیے ہیں خاندانی سیاست کے اوپر، جو چھوٹے لیڈر ہیں وہ بھی اپنے تئیں پریشانی کا شکار ہیں. وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں نے اس دن پریویس ویڈیو میں بھی کہا تھا، میں پکی خبر دے رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود قیادت جو ہے وہ لندن جا کے بیٹھ جاتی ہے، خود باہر جا کے بیٹھ جاتی ہے اور وہاں سے رپورٹیں بھی طلب کرتے ہیں، وہاں سے سارا کچھ کرتے ہیں اور ہماری کلاس بھی ہوتی ہے. لیکن خود جو ہے وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ کیمپین آخر کار لیڈر ہی چلایا کرتے ہیں. لیکن اور یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو 2001 میں اور 2000 میں جس وقت وہ ڈیل کر کے گئے تھے. تو اس وقت کی جو جتنے غوثلی شاہ سمیت جتنے بھی ان کے جاوید ہاشمی سمیت جو تھے لیڈر تھے، جو یہاں پہ قید تھے اور یہاں پہ جو ہے مصائب جو ہے ان کا سامنا کر رہے تھے، مصیبتوں کا، لیکن خود وہ آرام سے نکل گئے تھے، نیوے نیوے ہو گئے. تو ابھی بھی اسی قسم کے ایک صورتحال ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ اس کشتی جو ہے بیچ مجھدار میں اور طوفان جو ہے وہ آ رہا ہے اور آنے کو ہے. ناظرین، یہ ابھی لیٹسٹ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.